عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ العادیات پڑھ رہے ہیں، اور سورہ العادیات کے یہ 11 جملے ہم باذن اللہ پڑھیں گے۔ اس میں آپ کو چند ایسے الفاظ نظر آئیں گے جو مشکل ہیں ادائیگی میں، تلفظ میں، لیکن آپ کنسنٹریشن کے ساتھ اگر سنیں گے انہیں بار بار تو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس سورہ کا میں خلاصہ پہلے عرض کر دوں کہ آج ہم نے گرامر میں نہیں پڑھنا کچھ۔ شروع کے 5 جملوں میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1-2 جگہوں پہ پڑھا اور مجھے ذرا افسوس بھی ہوا کہ جب کہا گیا کہ یہ نعوذ باللہ جو عربوں میں غارت گری کرتے تھے گھوڑے، یہ ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور کسی غلط چیز کی؟ یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ہمارے رب وہ قسم کھائیں گے صرف اس بات کی جو حق ہے اور جو سچ ہے۔ باطل کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ مجاہدین اور جہاد کرنے والے جو جہاد میں کام آتے ہیں گھوڑے، یہ ان کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہانپتے ہوئے اور جو دوڑنے والے گھوڑے ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ جو ٹاپ مار کے چنگاریاں یہ جھاڑتے ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ اور جو اپنے ٹاپوں سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ جو مجمع میں گھس جاتے ہیں، سامنے دشمن کے مجمع میں یوں گھس جاتے ہیں بے خوف و خطر، انہیں اپنی جان کا غم یا ڈر نہیں ہوتا، وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ پہلے 5 آیتیں، پہلے 5 جملے، یہ مجاہدین اور ان کے گھوڑے کی تعریف، کہ انسان جو قدر و منزلت میں بلند و بالا احسنی تقویم میں آ گئے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 یا جملہ نمبر 6 سے آخر تک دوسرا انسان جو اسفل سافلین ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ ایک تو وہ انسان ہے جو اپنے رب کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار، ہر لمحے ہر آن اسے یہ دنیاوی چمک دمک نے، یہ مٹیریلزم نے، یہ مادی دور نے اسے اللہ سے دور نہیں کیا۔ ایک تو وہ انسان، اور دوسرا وہ جو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ایسے انسانوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو جان کی بازی لڑائے ہوئے بیٹھے ہیں اور پھر بھی ناشکرا ہے، اور خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں۔ اور خیر کی محبت، آسائش کی محبت کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، اس بات کی محبت، مال و دولت کی محبت، اس میں بہت آگے بڑھ گیا، ایکسٹریم میں چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، جملہ نمبر 9، آیت نمبر 9 میں، کیا یہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا، کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اپنے انجام سے واقف نہیں ہے، اور جب جو کچھ سینوں میں ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا۔ جو کچھ یہ آج سوچ رہا ہے، اللہ سے دور ہٹ کے پلاننگز کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی دنیا اور دنیاوی زندگی یہ عیش و عشرت کے لیے ہے، لائف از فار فن اینڈ فار جوائے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ زندگی تو ٹرائل ہے اور ٹیسٹ ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہ تو میرا آپ کا ہر انسان کا امتحان ہے۔ فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا۔ ابھی تو باخبر تو اب بھی ہیں، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے، ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے، ابھی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، ابھی چھوٹ دے رکھی ہے، اس دن خوب خبر لے لیں گے۔ تو یہ سورہ العادیات، اور اس میں یہ کمپیریزن ہے ان 2 انسانوں کا، ایک جو اللہ والا ہے،
جو انسانیت کی بلندی پہ پہنچ گیا، اور دوسرا وہ جو تنزلی اور اسفل سافلین میں چلا گیا۔ آئیے ہم اس سورت کو، اس کے جملوں کو ہم پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم الفاظ کے ایک ایک لفظ کا جس طرح توڑا ہوا ہے ہم مفہوم بھی یاد کریں۔ عزیزان گرامی، خلاصے کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا، یہاں پر ایک تو عین کو انڈرلائن کر لیں اور ضبحا ضاد کو انڈرلائن کر لیں، اور ہا کو بھی ہم ضبحا کہتے ہیں، ضبحا، اور اسی طرح عادیات ہم کہتے ہیں۔ یہ ان عین ضاد ہا تینوں لیٹرز کو انڈرلائن آپ کر لیجئے۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ آئیے اس جملے کا ہم اینالائز کر لیں اس کو۔ وا ہم سورہ العصر میں پڑھ آئے ہیں، قسم کے لیے یہ حرف یہ استعمال ہوتا ہے، یہ حرف قسم ہے، اور آپ کو میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب حرف قسم وا بنتا ہے تو شروع میں آ جاتا ہے، عام طور پہ سورت کے جملے کے شروع میں تو ضرور آئے گا۔ وا قسم ہے، حرف العادیات، الدی حرف، عادیات دوڑنے والیاں، یہ چونکہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، یہ جمع تکسیر بن گیا، اور جمع تکسیر عربی میں مؤنث مجازی ہوتا ہے۔ ابھی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، آگے جب بھی موقع ملے گا اور انشاءاللہ آئے گا ہم پڑھ لیں گے۔ عادیات دوڑنے والیاں، لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، ایکچولی دوڑنے والے، اسم، ضبحا ہانپتے ہوئے اسم، یہ صفت ہے عادیات کی۔ جملہ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ فالموریات قدحا، فالموریات قدحا، قاف کو انڈرلائن کریں گے۔ اگر آپ جس طرح ہم عام طور پہ ہم اردو دان قدحا کو قدحا پڑھتے ہیں، اور قدح عربی میں اس کا بالکل اور مطلب ہے، قدح کہتے ہیں محنت کو، ہمت کو۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی قسم۔ اس کا تجزیہ کر لیں۔ فا پس حرف الموریات، الدی حرف، موریات چنگاریاں جھاڑنے والیاں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایکچولی بات ہو رہی ہے گھوڑوں کی، گھوڑیوں کی نہیں بات ہو رہی، لیکن چونکہ جمع تکسیر ہے اس لیے لفظی ترجمہ میں نے ایکوریٹ کیا ہوا ہے۔ اسم قدحا ٹاپ مارنا، یہ بھی اسم ہے۔ جملہ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا، صاد کو بھی آپ انڈرلائن کر لیں کیونکہ ہم صاد کو سین پڑھتے ہیں، صبحا ہم کہتے ہیں، اور صبح اور صبح اس میں فرق ہے۔ صبح میں تسبیح والی بات آ جاتی ہے، پاکیزگی، اگر سین کے ساتھ ہے، صاد کے ساتھ صبح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی قسم، چھاپا مارنے والے گھوڑوں کی قسم۔ پہلے اس جملے کو ہم اینالائز کر لیں۔ فا پس حرف ہے الذی حرف، مغیرات ہم اردو میں غارت گری استعمال کرتے ہیں، اس سے ملتا جلتا ورڈ ہے، چھاپا مارنے والے، اسم، صبح ہم اردو میں صبح استعمال کرتے ہیں، اسم۔ آئیے اگلے جملے کی طرف چلیں۔ جملہ نمبر 4۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہاں پر آپ سا کو انڈرلائن کریں گے، اور یہاں قاف جو ہے ان دونوں کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے، کہ ہم عام طور پہ اثرنا کہتے ہیں جو کہ غلط ہے، اثرنا، اثرنا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اسی طرح نقعا نہیں کہیں گے، نقعا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس ان سے، ان کی ٹاپوں سے غبار وہ اڑاتے ہیں۔ فا پس حرف ہے، اثرنا انہوں نے اڑایا، فعل ماضی مؤنث اور غائب، بھی بی ساتھ، ہم بھی پڑھ آئے ہیں کئی جگہوں پہ، بسم اللہ، اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ ہم پڑھ آئے ہیں۔ حرف ہی اس، اسم ہے چونکہ پروناؤن ہے، اس میں ضمیر۔ نقع گرد و غبار، اسم۔ آئیے جملہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔
فوسطن به جمعا، فوسطن به جمعا، تا اس کو آپ انڈر لائن کریں گے، ہم وسطنا کہہ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور جمعا بھی غلط ہوگا، عین کو بھی انڈر لائن آپ کریں گے. فوسطن به جمعا. پہلے میں اس کا ترجمہ بتا دوں، پھر وہ مجمع میں گھس جاتے ہیں. آئیے اب اس کو انالائز کر لیں ہم. پس حرف ہے، وسطنا ہم وسط اردو میں کہتے ہیں درمیان، تو درمیان میں وہ داخل ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں. فعل ماضی وسطنا اور مؤنث ہے اور غائب. مؤنث اس لیے ہے کہ اس کا مذکر ہے وسطا اور مؤنث ہے وسطنا. فعل ماضی مؤنث غائب. بی ہی، بی ساتھ حرف، ہی اس میں ضمیر ہے، پروناؤن اسم. جمع اردو میں بھی ہم مجمع استعمال کرتے ہیں، اسم. اگلا جملہ، جملہ نمبر 6. ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لربه لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے. ان بے شک، یقیناً ہم کئی مرتبہ پیچھے پڑھ آئے ہیں. ان شانئک هو الابتر، ان الانسان لفی خسر، یقیناً کے ہی مطلب میں بے شک. الانسان، ال دی حرف، انسان ہم اردو میں بھی انسان ہی کہتے ہیں، اسم. لی ربی ہی، لی کے لیے، یہ بھی ہم کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں. حرف رب اردو میں رب ہی کہتے ہیں، پالنے والا، پروردگار. اسم ربی ہی، پروناؤن اس، اسم. لا البتہ یا یقیناً، جیسے ہم لا پچھلے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ لام زبر لا ہو تو یقیناً یا ضرور کے لیے، جیسے لفی خسر، لیمبزن، اور اسی طرح. حرف ہے کنود، بڑا ناشکرا، بہت ہی زیادہ کفران نعمت کرنے والا، یہ اسم ہے. اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، جملہ نمبر 7. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہاں پر اس کو انڈر لائن کریں گے آپ، کیونکہ ہم الا کہہ دیتے ہیں، علا، اور ذالکہ ہم کہہ دیتے ہیں جبکہ ہے ذالکہ. ذالکہ زبان کو بہت ہی آپ سلائٹلی، ذالکہ زبان پہ زور دیں گے تو ذالکہ ہو جائے گا. ذالکہ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے، باخبر ہے اس بات سے. آئیے اس کو انالائز کر لیں اس جملے کو. اور حرف ان، بے شک، یقیناً حرف ہو، اس میں ضمیر پروناؤن وہ اسم. اعلی پر حرف اور اعلی بھی ہم پہلے کئی جگہ پڑھ آئے ہیں. ذالکہ ہم نے ہاذا اور ذالکہ دونوں پڑھ لیے ہیں. ہاذا یہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، اور ذالکہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے. فذالک الذی یدع الیتیم، سورہ الماعون میں ہم پڑھ آئے ہیں. اور ہاذا فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو یہ دونوں ذرا آپ ذہن نشین کر لیں. ذالکہ وہ یا اس. لا یقیناً حرف شہید، اردو میں بھی ہم شہید استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ اپنی جان کی گواہی دے رہا ہو، خواہ وہ کہیں اور گواہی دے رہا ہو، شہادت دے رہا ہو، اس سے شہید ہے گواہ ہونا، اسم. جملہ نمبر 8. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ خیر کی محبت میں بڑا ایکسٹریمسٹ ہے، بہت ہی زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے. اور حرف ان، بے شک یا یقیناً حرف ہو وہ پروناؤن ہے، اسم. لحب، لی کے لیے حرف، اور حب اردو میں ہم حب استعمال کرتے ہیں، محبت، اسم. الخیر، الدی حرف، اور خیر بھی ہم اردو میں خیر ہی استعمال کرتے ہیں، اسم. اور خیر کا چند مفسرین نے مال و دولت کہا ہے، یہاں پر خیر سے مراد ہر آسائش دنیاوی. لا یقیناً البتہ حرف شدید، بہت ہی سخت، ایکسٹریم میں جانے والا. جی آگے ہم بڑھتے ہیں، جملہ نمبر 9.
افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. یہاں پر یعلم عین کو انڈر لائن آپ کریں گے، اذا ذال کو، بعثر عین کو، اور قبور یہاں پر قاف کو. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے معلوم نہیں کہ جب کھڑا کر دیا جائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، یا ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہے، قبر جو زمین کے اندر جس نے چھپایا ہوا ہے، خواہ وہ انسانوں کو خواہ کسی بھی چیز کو. آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں. کیا، یہ ہم آرائیت میں پڑھ آئے ہیں سورہ الماعون اور سورہ الفیل کے ابتدا میں. علم کیا، حرف افلا فا پس حرف لا نہیں، حرف یعلم وہ جانتا ہے یا جانتا ہے، فعل مضارع مذکر غائب. یعلم وہ جانتا ہے. یہ چاروں باتیں آپ کو اس ترجمے کے اندر مل جائیں گی. پہلی بات تو چونکہ ایکشن ہے اس میں، فعل جانتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پریزنٹ ہے تو حال ہوگا مضارع. یعلم وہ جانتا ہے، اگر جانتی ہے ہوتا تو مؤنث ہوتا، جانتا ہے مذکر، اور وہ جانتا ہے تھرڈ پرسن غائب. اذا جب، حرف ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں اذا سورہ النصر میں. بعثرہ کھڑا کیا گیا، فعل ماضی مذکر غائب. یہ پھر آپ ترجمے پہ غور کریں گے تو یہ چاروں چیزیں آپ کو ترجمے کے اندر ہی نظر آ جائیں گی. ما جو، حرف فی میں حرف، ال دی حرف، اور قبور قبریں، ہم قبر اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسم. آئیے یہ سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے، جملہ نمبر 10. وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور. حصل صاد کو بھی انڈر لائن کر لیں، ہا کو بھی انڈر لائن کر لیں. ہم حصلہ کہتے ہیں، اسے ہا پڑھ جاتے ہیں اور اسے سین پڑھ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور صدور اسے بھی سین پڑھ جاتے ہیں تلفظ میں. یہ آپ نے تلفظ اپنا درست کرنا ہے. وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کی جو بھی باتیں ہیں پوشیدہ وہ ظاہر کر دی گئیں یا ظاہر کر دی جائیں گی. ترجیح ہم پڑھ لیں. وا اور حرف حصلہ ظاہر کر دیا گیا، جو ہم اردو میں حاصل وصول کہتے ہیں، جو ہمارے سامنے آتا ہے، فعل ماضی مذکر اور غائب. ما جو، حرف فی میں حرف، الصدور ال دی حرف، اور صدور سینے یہ اسم ہے. اور ہم صدور الذی یوسوس فی صدور الناس سورہ الناس میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. آئیے اب آخری جملے کی طرف آتے ہیں، جملہ نمبر 11 سورہ العادیات کا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے یا ان کے حال سے باخبر ہوگا. یہاں پر یوں آپ اگر کہہ لیں تو بات اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس دن خوب خبر لے گا. باخبر تو ابھی بھی ہیں، لیکن ابھی جس طرح میں عرض کر رہا تھا خلاصے میں کہ ابھی ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے. ان بے شک، حرف ربہم، رب رب پروردگار، اسم ہم ان کے، یہ پھر پروناؤن ہے اسم. بہم بی ساتھ حرف، ہم ان سے یا ان کے اسم ہے چونکہ اگین پروناؤن ہے. یہ یومئذن ہم پڑھ آئے ہیں پہلے، یہ سورہ التکاثر میں غالباً، اس دن اسم ہے. لخبیر، اب یہ لا پھر لام زبر لا ہے، یقیناً ضرور، حرف خبیر بہت زیادہ باخبر، یہ اسم ہے. اس طرح یہ سورہ العادیات کے ہم نے سارے کے سارے جملے اکٹھے ہم نے پڑھے ہیں. آئیے اب ہم وہ ٹیبل پڑھ لیتے ہیں جدید اور نئے الفاظ کا. جو پہلا کالم ہے، سب سے پہلے وا، یہ ریپیٹ ہو گیا یہاں پر سورہ العصر میں چونکہ آ چکا تھا تو ریپیٹیشن کی یہاں ضرورت نہیں تھی. عادیات دوڑنے والے، ضبحہ ہانپتے ہوئے، کنود ناشکرا، موریات چنگاریاں جھاڑنے والی ہیں، قدحہ ٹاپ مارنے والیاں، نقع جو گرد و غبار ہے، اور بعثرہ جب کھڑا کر دیا گیا. اب آئیے جو دوسرا کالم ہے اردو سے ملتے جلتے الفاظ، مغیرات
ہم اردو میں غارت گری استعمال کرتے ہیں. وسط ہم اردو میں وسط کہتے ہیں، اوسط کہتے ہیں. جمع مجمع اسی سے جامع بھی ہم کہتے ہیں، جامع مسجد. اسی سے جمعہ بھی ہے جو ایک ہم مجمع اکٹھا کرتے ہیں. یعلم علم، حصل جیسے میں عرض کر رہا تھا حاصل کرنا یا حاصل وصول. خبیر باخبر. اب جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ اور جو آج کے سبق میں آئے، صبح، عصر، قبور اور شہید، جو ہم اس کے علاوہ پڑھ چکے ہیں پہلے تو ان کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا. عزیزان گرامی، آپ نے اس میں ایک مشق یہ کرنی ہے اور از خود کرنی ہے کہ اس صورت میں جو موجودہ اسم اور فعل اور حروف، یہ آپ ٹیبل بنائیں گے اور 3 کالم بنا دیں گے، اسم کا، فعل کا اور حرف کا. یہ آپ نے علیحدہ کرنا ہے، اور یہ کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ اپنی یادداشت سے، اپنے حافظے سے. جیسے پہلا جملہ ہے والعادیات ضبحا، تو اپنی اب یادداشت سے آپ نے حرف کو علیحدہ کر دینا ہے، اسم کو، فعل کو علیحدہ کر دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کالم مطلب کا بھی، مفہوم کا بھی رکھ دیں. پہلے اسم، پھر اس کا مفہوم، حرف اس کا مفہوم، فعل اس کا مفہوم، اینڈ سو آن. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں اور قرآن کو ہمارے سینوں میں اتار دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 11 فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، یعلم کیا ہے؟ اے فعل امر، بی فعل مضارع، سی فعل مضارع مذکر غائب. سوال نمبر 2، ذالکا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل مضارع، سی اسم اشارہ. سوال نمبر 3، فا کیا ہے؟ اے فعل امر، بی حرف، سی اسم. سوال نمبر 4، اثرنا کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اے فعل ماضی، بی فعل ماضی مؤنث، سی فعل ماضی مؤنث غائب. سوالات ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے. سوال نمبر 1، یعلم کیا ہے؟ اے فعل امر، بی فعل مضارع، سی فعل مضارع مذکر غائب. سوال نمبر 2، ذالکا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل مضارع، سی اسم اشارہ. سوال نمبر 3، فا کیا ہے؟ اے فعل امر، بی حرف، سی اسم. سوال نمبر 4، اثرنا کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اے فعل ماضی، بی فعل ماضی مؤنث،